باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ملوک کی کتاب اس کا 2 باب۔ داؤد کی وصیت۔ اور جب داؤد کی وفات کا دن نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا، میں نے کل زمین کی راہ میں چلے جانے والا ہوں، پس تو مضبوط ہو اور مرد بن اور خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان اور اس کی راہ پر چل اور اس کے قوانین اور احکام اور قضائیں اور شہادتوں کی حفاظت کر، جس طرح سے کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ سب کاموں میں جو تو کرے اور جس طرح پھرے کامیاب ہو، تاکہ خداوند اپنے کلام کو قائم کرے جو اس نے مجھ سے فرمایا، یہ کہہ کر کہ اگر تیرے بیٹے اپنی راہ کی خبرداری کریں اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلیں، تو تیرے ہاں اسرائیل کے تخت کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی۔ پھر تو جانتا ہے کہ یوآب بن سوریہ نے مجھ سے کیا کیا، میرے اسرائیلی لشکروں کے رئیس ابنیر بن نیر سے اور اماسا بن یاتر سے کیا کیا، جب اس نے ان دونوں کو قتل کیا اور صلح کے وقت خون نے جنگ بہایا اور میرے پٹکے پر جو میری کمر پر ہے اور میری جوتیوں پر جو میرے پاؤں میں ہیں بے گناہوں کا خون لگایا، پس تو اس سے اپنی دانش کے مطابق سلوک کر اور اس کے سفید سر کو برزخ میں سلامتی سے نہ اترنے دے، لیکن برزیلائی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کر اور وہ تیرے دسترخوان پر کھانا کھانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ جس وقت میں تیرے بھائی ابشالوم کے سامنے سے بھاگا تھا، وہ میرے پاس آئے تھے اور بنی بنیامین میں سے بہوریم کا شمعی بن جیرہ تیرے پاس ہے۔ اس نے جس دن کہ میں مہنیم کو گیا بہت بری لعنت کر کے مجھ پر لعنت بھیجی، پھر وہ اردن پر میرے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے خداوند کی قسم کھائی کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہ کروں گا، اور اب تو اسے بری نہ کر، کیونکہ تو دانش مند آدمی ہے اور جانتا ہے کہ اس سے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے سفید سر کو خون سے برزخ میں نیچے اتار۔ داؤد کی وفات۔ پھر داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا، اور وہ ایام جن میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس تھے۔ اس نے حبرون میں 7 برس سلطنت کی اور یروشلم میں 33 برس۔ مجرموں کی سزا۔ تب سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت استوار ہوئی، اور ادنیہ بن حجیت سلیمان کی ماں بتشبہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا تو صلح سے آیا ہے؟ وہ بولا، صلح سے۔ پھر کہا کہ مجھے تجھ سے ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، بول۔ اس نے کہا، تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور تمام بنی اسرائیل کی آنکھیں میری طرف لگی تھی کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت بدل کر میرے بھائی کی ہوئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اب میں تجھ سے ایک بات کا خواہ ہوں، میرے منہ کو رد نہ کر۔ تو اس نے کہا، بتا۔ اس نے کہا، میرے لیے سلیمان بادشاہ سے عرض کر
کیونکہ وہ تجھ سے انکار نہ کرے گا کہ ابھی شاہ شونامیہ کو مجھے بیاہ دے۔ تو بتشبہ نے اس سے کہا اچھا، میں بادشاہ سے تیری خواہش کی بابت بات کروں گی۔ اور بتشبہ سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ ادونیہا کے بارے میں اس سے بات کرے، تو بادشاہ اس کے استقبال کو اٹھا اور اسے سجدہ کیا۔ تب وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور بادشاہ کی ماں کے واسطے تخت لگایا گیا، اس لیے وہ اس کے دائیں طرف بیٹھی اور بولی کہ میں تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں، مجھ سے انکار نہ کر۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں بات کر، کیونکہ میں تجھے انکار نہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی شاہ شونامیہ تیرے بھائی ادونیہا کے ساتھ بیاہی جائے۔ تو سلیمان بادشاہ نے جواب دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ تو ادونیہا کے لیے صرف ابھی شاہ شونامیہ کو کیوں مانگتی ہے، بلکہ اس کے لیے مجھ سے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ اس کے لیے اور ابھی عطار کاہن اور یوآب بن سوریہ کے لیے۔ اور سلیمان نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا خدا میرے ساتھ ایسا کرے اور اس سے زیادہ کرے، یقیناً ادونیہا نے یہ بات اپنی جان کے خلاف کہی ہے۔ زندہ خداوند کی قسم جس نے مجھے قیام بخشا اور مجھے میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے قول کے مطابق گھر بنایا ہے، کہ ادونیہا آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے بنیہ بن یہویدہ کو بھیجا، جس نے اس پر حملہ کیا اور وہ مر گیا۔ اور بادشاہ نے ابھی عطار کاہن سے کہا کہ تو عنتوت کو اپنے کھیتوں کی طرف چلا جا، کیونکہ تو موت کا سزاوار ہے، لیکن میں آج کے دن تجھے قتل نہیں کرواتا، کیونکہ تو نے میرے باپ کے حضور خداوند خدا کا صندوق اٹھایا، اور سب تکلیف جو میرے باپ نے اٹھائی تو نے بھی اٹھائی۔ اور سلیمان نے ابھی عطار کو خداوند کی کہانت سے معزول کیا، تاکہ وہ قول جو خداوند نے شلوم عالی کے گھر کی بابت کہا تھا پورا ہو۔ اور یہ خبر یوآب کو پہنچی، چونکہ یوآب ادونیہا کی طرف پھرا اور ابشالوم کی طرف نہیں پھرا تھا۔ تو یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگا اور مذبح کے سینگوں کو پکڑ لیا۔ اور سلیمان کو خبر پہنچی کہ یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا اور مذبح کے پاس ہے۔ تو سلیمان نے بنیہ بن یہویدہ کو بھیجا اور کہا کہ جا اور اس پر حملہ کر۔ تب بنیہ خداوند کے خیمے کے اندر آیا اور اس سے کہا بادشاہ یوں کہتا ہے تو باہر نکل۔ اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا مگر یہیں مروں گا۔ تب بنیہ بادشاہ کے پاس جواب لے گیا اور کہا کہ یوآب اس طرح کہتا ہے، اور اس طرح اس نے مجھے جواب دیا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا کر، اور اسے مار ڈال اور دفن کر، اور بے گناہوں کا خون جو یوآب نے بہایا مجھ سے اور میرے باپ کے گھر سے جدا کر، اور خداوند اس کا خون اسی کے سر پر ڈالے، کیونکہ اس نے دو بے گناہ آدمیوں پر جو اس سے بہتر تھے حملہ کیا، اور میرے باپ داؤد کے جاننے کے بغیر ان دونوں کو تلوار سے قتل کیا۔ یعنی اسرائیل کے لشکر کے سردار ابنیر بن نیر کو اور یہودا کے لشکر کے سردار اماسا بن یاتر کو۔ پس ان دونوں کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد
तक रहेगा। लेकिन दाऊद और उसकी नस्ल और उसके घर और उसके तख्त पर खुदावंद की तरफ से अबद तक सलामती होगी। चनाचा बनीहा बिन यहूदा गया और उस पर हमला किया और उसे कत्ल किया, और वो बियाबान के बीच अपने घर में दफन किया गया। और बादशाह ने बनीहा बिन यहूदा को उसकी जगह लश्कर पर मुकर्रर किया और सदूक काहिन को अबीयातर की जगह मुकर्रर किया। फिर बादशाह ने शुमैया को बुलावा भेजा और उससे कहा कि यरूशलेम में अपने लिए घर बना और वहाँ रह, और वहाँ से इधर उधर बाहर मत निकल, और जान ले कि जिस दिन तू बाहर निकला और नदी कदरून के पार गया तो तू जरूर मारा जाएगा और तेरा खून तेरे सर पर होगा। और सुलेमान ने उससे खुदावंद की कसम ली तो शमाई ने बादशाह को जवाब दिया कि तूने अच्छा कहा, जैसे मेरे आका बादशाह ने कहा तेरा कादम वैसा ही करेगा। और शमाई यरूशलेम में बहुत दिन रहा, और 3 बरस के बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शमाई के 2 गुलाम जात के बादशाह केश बिन मका के पास भाग गए। तो शमाई को खबर दी गई और कहा गया कि देख तेरे दोनों गुलाम जात में हैं। तब शमाई उठा और अपने गधे पर सीन कसी और अपने गुलामों की तलाश में अकीश की तरफ जात को रवाना हुआ। और शमाई गया और अपने गुलामों को जात से ले आया, और सुलेमान को खबर दी गई कि शमाई यरूशलेम से बाहर निकल कर जात को गया था और वापस आ गया है। तब बादशाह ने शमैया को बुलवा भेजा और कहा, क्या मैंने तुझे खुदावंद की कसम ना दी और ताकीद करके कहा कि जिस रोज तू बाहर निकलेगा और यहाँ या वहाँ जाएगा तो जान ले कि तू जरूर मारा जाएगा। तो तूने मुझसे कहा, जो तूने कहा अच्छा है, मैंने सुना। पास किस लिए तूने खुदा की कसम को और जो हुक्म मैंने तुझे दिया था याद ना रखा। तब बादशाह ने शमई से ये भी कहा कि तू उस सारी शरारत को जानता है जो तूने मेरे बाप दाऊद से की, जिससे तेरा दिल वाकिफ है। इसलिए खुदावंद ने तेरी शरारत तेरे ही सर पर डाली है। लेकिन सुलेमान बादशाह मुबारक होगा और दाऊद का तख्त खुदावंद के हजूर अबद तक पायदार रहेगा। और बादशाह ने बनीहा बिन यहूदा को हुक्म दिया तो उसने उस बाहर निकल कर उसे मारा तो वो मर गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।